بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا بنی اسرائیل کو ان کی مطلوبہ گائے مل گئی اور کیا عامل کے قاتل کا پتہ چل سکا۔ آئیے آج کی ویڈیو میں اس گائے کی تلاش مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مالک کا قصہ بھی بیان کرتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص رہتا تھا۔ اس کا صرف ایک بیٹا تھا۔ وہ نیک آدمی انتہائی غریب تھا، گزر اوقات بھی بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ اس کے پاس صرف گائے کی ایک بچھڑی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس نیک آدمی نے کسی وجہ سے اپنی بچھڑی کی گردن پر نشانی لگا کر ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام کے خدا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ خدایا، میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد وہ نیک شخص انتقال کر گیا۔ جو بچھڑی جنگل میں چھوڑی تھی وہ جنگل میں چرتی پھرتی، اللہ کی عنایت کے سبب درندوں سے اور دیگر آفات سے محفوظ رہی۔ اللہ نے اس آدمی کی دعا قبول کرتے ہوئے اس بچھڑی کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ اس نیک شخص کا بیٹا بھی بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح نیک، ایماندار، عبادت گزار بنا۔ وہ اپنی ماں کا بھی بہت فرما بردار تھا۔ اس نے رات کے 3 حصے کر لیے تھے۔ ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے، دوسرا حصہ عبادت کے لیے اور تیسرا حصہ سونے کے لیے۔ وہ ہر دن صبح کے وقت رسی یا کلہاڑا لے کر جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا، اور ان لکڑیوں کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک والدہ کے لیے اور ایک فقراء و مساکین کے لیے۔ کافی سمے تک وہ اسی کام میں مشغول رہا۔ ایک دن اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ تیرا باپ تیرے لیے ایک بچھڑی جنگل میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ بچھڑی اب بڑی ہو کر گائے بن چکی ہوگی۔ تیری پیٹھ لکڑیاں لاد لاد کر لانے سے زخمی ہو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اس گائے کو اب لے آ، تاکہ جو لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتا ہے وہ اس کی پیٹھ پر لاد کر لا سکے۔ لڑکے نے کہا، میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی گائے پکڑ کر لاؤں جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ اس کی والدہ نے کہا، اس کا رنگ بالکل زرد ہے، دور سے یوں معلوم ہوگا کہ جیسے کھال سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اسی لیے ہم نے اس کا نام زرعی رکھا تھا۔ جب تو اسے دیکھ لے تو یوں کہنا، اے گائے، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کے رب کے نام پر فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آ، اس طرح وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ اور اس کی والدہ نے یہ نصیحت بھی کی کہ اس پر سوار ہو کر نہ آنا، بلکہ کھینچ کر لانا کہ کہیں انسان کے استعمال سے اس کی برکت جاتی رہے۔ والدہ کی نصیحت سن کر لڑکا جنگل گیا اور گائے کو تلاش کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گائے اسے جنگل میں چرتی دکھائی دی۔ اس نے قریب جا کر انہی الفاظ میں جو والدہ نے اسے بتائے تھے گائے کو آواز دی۔ رب کے حکم سے وہ کھچی چلی آئی۔ راستے میں ابلیس ملعون ایک مسافر کا بھیس بدل کر لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، میری مدد کرو۔ نوجوان نے پوچھا، کیا مدد چاہیے؟ ابلیس نے کہا، اس طرف جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے میری گایوں کا ریوڑ ہے، میں ان کو چرا رہا تھا کہ اچانک پیٹ میں درد محسوس ہوا تو قضائے حاجت کے لیے یہاں آیا۔ اب واپس جانا چاہتا ہوں لیکن پیٹ میں اب بھی درد ہے، اگر اجازت ہو تو تمہاری گائے پر سوار ہو جاؤں۔ لڑکے نے کہا، میری والدہ نے مجھے اس پر سوار ہونے سے منع کیا ہے تو میں کسی اور کو اس پر کیسے سوار کرا سکتا ہوں؟ اس پر ابلیس نے کہا، مجھ سے کرایہ لے لو،
لڑکے نے کہا میں کسی صورت والدہ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ ابلیس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ لڑکا کسی طرح والدہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے، لیکن لڑکا نہ مانا۔ اس نے بلند آواز میں کہا اے خدا اس بدذات سے مجھ کو نجات دے۔ ابلیس نے جب یہ کلمات سنے تو ایک پرندے کی صورت میں جلدی سے اڑ گیا۔ بہرحال لڑکا شام کو اپنی گائے سمیت گھر پہنچ گیا اور اپنی والدہ کو سارا ماجرا سنایا۔ والدہ نے تمام ماجرا سن کر کہا بیٹا ہم اس پر بوجھ لاد کر اسے ذلیل نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم سے اس کی اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم اسے فروخت کر دیں۔ لڑکے نے کہا کتنی قیمت پر؟ تو والدہ نے کہا آج کل گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن اس کا سودا کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ لڑکا گائے کو لے کر بازار گیا تو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے ایک فرشتہ آیا اور اس نے لڑکے سے کہا یہ گائے کتنے میں فروخت کرو گے؟ لڑکے نے کہا 3 دینار میں، لیکن سودا کرنے سے پہلے میں اپنی والدہ سے رضامندی حاصل کروں گا۔ فرشتے نے کہا دگنی قیمت لے لے مگر والدہ کے پاس نہ جا، لیکن لڑکے نے کہا میں کسی قیمت پر والدہ کی اجازت کے بغیر گائے فروخت نہیں کروں گا، چاہے تم اس کے وزن کے برابر سونا ہی کیوں نہ دو۔ تب فرشتے نے لڑکے کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور اسے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل کا پورا واقعہ سنایا اور لڑکے کو بتایا کہ وہ اس گائے کی تلاش میں ہیں اور انہیں اس کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ان صفات والی گائے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب تک وہ تجھ کو خالص سونا اس گائے کی کھال میں بھر کر نہ دیں تب تک ان سے سودا نہ کرنا۔ زندگی بھر کے لیے یہ سونا تیری کفایت کرے گا اور یہ انعام ہوگا تیری فرما برداری کا جو تو نے اپنی والدہ اور اپنے رب سے کی، اور تیرے باپ نے جو امانت اللہ کے سپرد کی تھی اسے اللہ نے اور بڑھا کر تجھے واپس کر دیا ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتے نے بنی اسرائیل کو اس لڑکے کے گھر پہنچا دیا، ورنہ وہ اس گائے تک نہ پہنچ پاتے۔ پھر وہ لڑکے سے سودا کرنے لگے۔ فرشتے کے کہنے کے مطابق لڑکا اور اس کی ماں اس وقت تک نہ مانے جب تک بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں خالص سونا بھر کر ان کو دینے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ لڑکے کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنا کر گائے ان کے حوالے کر دی۔ اب آتے ہیں مقتول کے انصاف کی طرف۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کے کسی حصے کو مقتول پر مارا گیا تو مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اور اپنے بھتیجے کو اپنا قاتل ٹھہرایا۔ پھر عامل کے قتل کے بدلے میں اس کے بھتیجے کو بھی قتل کر دیا گیا، اور یوں عامل کے قتل کا قصہ تمام ہوا، اور ساتھ ہی اس نیک لڑکے کو اس کی نیکی اور ماں سے فرما برداری کا انعام بھی مل گیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔